سر، میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل ایک اسلام آباد کے اندر ایک مارگلا ڈائلاگ ہوا ہے، جس میں انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جی کہ ریلیجس فریڈم انڈیا کی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور بیسیکلی ایک سمجھے کہ انہوں نے ایک ڈاسیر جاری کر دیا ہے۔ ہوں وہ اس میں جی کہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے جب سے نریندرا مودی پاور میں ہے۔ برسب ہوں اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، ظاہری بات ہے، ہم کہتے ہیں جی ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہے، لیکن کہیں بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، اس خبر کو یا وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کو۔ ہمارے اپنے کتنے کچھ اسٹرانگ کریڈینشیلز ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک تو امپیکٹ کوئی نہیں ہے، ہماری بات سنتے کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر لنڈن میں بیٹھ کے انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ اوباما بائیڈن کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ انڈیا کے اوپر بات کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر، پوری دنیا کی پالیٹکس پہ بات کر رہا ہے، اور ہم انڈیا پہ جو بلیم گیم کر رہے ہیں۔ لیکن اور بظاہر بات ہے اس میں بہت ساری کچھ چیزیں سچائی بھی ہے، جس پہ یورپین یونین نے ایک ڈاسیر جاری کیا تھا، بہت سارے جو چرچ جلے تھے، لیکن ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی وزن ہی نہیں دیتا۔ ریسنٹلی ایک بات پتہ چلی تھی کہ جو یو این کے اندر انڈین ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ جتنے مرضی الزام دیں، کیونکہ جتنے ہم جواب دیتے ہیں تو بھلے ان کا الزام ہائی لائٹ ہو نہ ہو، لیکن ہمارے جواب کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ بڑا سمپل سا ایشو ہے۔ پاکستان اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے، جس حوالے سے کاکڑ صاحب کی قیادت میں، یہ این جی او ٹائپ رول ہے۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے آپ کا ہندوستان ہائٹس چینل میں۔ دوستوں، پاکستان نے ایک بار پھر گھٹیا حرکت کی ہے۔ اس نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت میں دھارمک آزادی نہیں ہے، لیکن اس کے اس آروپ کا کسی بھی دیش نہ تو سمرتھن کیا ہے اور نہ ہی کوئی بھاؤ دیا ہے۔ اسی بات پر پاکستانی میڈیا کا درد چھلکا ہے۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کی پریچرچا۔ یہ بنیادی طور پہ این جی اوز کا رول ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے حلقے ہیں یا خود یونائٹڈ نیشن کے اندر جو میکانزم ہے اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا، اس کو عموماً اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی ہیں، اور وہ بھی کئی قسم کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، 100 قسم کی۔ اس میں سے 99 ایسی ہوں گی جو یہ کرتی رہیں گی، اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں گی، وہ بھی دوسیے فائل ٹائپ چیزیں بنا کے داخل کرا دیں گے، لیکن کوئی ان کی بات کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گا۔ ممکن ہے 1% کچھ ایسی ہوں گی جو جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ سٹینڈنگ ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ امپارشلٹی انچیلنجیبل ہے، تو اس پہ کوئی خبر پریس میں آ جاتی ہے۔ اب ایک ملک جو ہے وہ خود اتر کے تو انجیاٹک پالیٹکس پہ آ جائے اور وہ رول پلے کرنے کی کوشش کرے جو این جی اوز کرتی ہیں، تو اس کو پھر خبر کی جو ہے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ یونائٹڈ نیشن کا میکانزم سمجھتے ہیں، یہ دوستی یہ کیا ہے؟ آپ اس کو، یہ ایک فائل ہے جس میں ساری ڈیٹیل ہے، انڈیا نے کیا کیا یا وہاں کیا واقعات ہوئے، اس کو کمپائل کر کے آپ ہیومن رائٹس کمیشن میں ڈال دیں گے، وہاں پہ اس پہ بحث ہوگی، اس کے حق میں باتیں ہوں گی، اس کی مخالفت میں ہوں گی، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن اپوائنٹ ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول کیسا ہے، انڈیا کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ کتنے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ ڈسمس ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ایسے کہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دوسیے سب سے پہلے میرے خیال میں بے نظیر بھٹو نے اس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے ایک فائل تیار کی تھی تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس طرح کا ہوتا رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک حال ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کہتے ہیں، اور لوگوں کے دماغ اور دل میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کو آفتیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک حال ہے جس میں بیٹھ کے تو 99% تو وقت ضائع کیا جاتا ہے لوگوں کا، آدھے سے زیادہ ممبران سو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ایشوز پہ جو لوگ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، آرلی وہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے 2 منٹ سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے 2 منٹ آپ وہ آدمی اس سٹیٹمنٹ کو پڑھے گا،
اور اس میں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کا دھیان ہے کسی کا نہیں ہے. یعنی وہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس پہ صرف این جی اوز کے لیے چلیں ٹھیک ہے چونکہ ان کا ایک فل ٹائم جاب ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس پہ ٹائم لگائیں گے. لیکن ایک ملک کو اس طرح کی چیز میں پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ اور کلین کٹ قسم کا ماضی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ ایسے ہی میں نے کہا نا کہ اب وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن رائٹس واچ ہے یا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے یا کوئی اس طرح کی تنظیم ہے، وہ لے کے جائے گی تو اس کو سیریس لیا جائے گا. ایک تنظیم لے کے جائے گی جس کا سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں ایجنسی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، ان کا کوئی ذریعہ انکم ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پیشہ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو ان کو کون سنے گا؟ تو یہ کوشچن آف کریڈیبلٹی ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے ایشو پہ کتنی ہے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی رحم کرو اس دنیا پہ. اب آپ لوگ جو ہے پاکستان کی حدود سے نکل کے تو دنیا کی آنکھ میں انگلیاں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے اپنے ٹینیور میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ہیومن رائٹس ایشو پہ جنرلی اور فریڈم آف ریلیجن پہ اسپیسیفکلی وہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا خوفناک واقعہ ہی نہیں کہ دور میں ہوا ہے نا. ہی واز دا پرائم منسٹر. جو وہ چرچ جلائے گئے، لوگوں پہ حملے کیے گئے، اور ون آف دا موسٹ بروٹل ایکٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کا، اس طریقے سے کہ آپ نے ایک ریلیجس مائنارٹی کو اس طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا جو انڈیا نے نہیں کیا؟ پہلے یہ تو جواب دیں نا کہ انہوں نے کیا کیا اس ٹاؤن میں. کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا، کس کو پروسیکیوٹ کیا، کسی کو سزا ہوئی، کوئی سپیڈی ٹرائل ہوئے، کوئی چیز ہوئی. ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جینون پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کر کے تو ان کے لیے ملٹری ٹرائبونلز بنا رہے ہیں، ان کو فوج کے حوالے کر رہے ہیں، ان کو بغیر ڈیو پروسیس دیے اس قرائے ارض سے ہی غائب کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ یہ جو کچھ ریلیجس مائنارٹیز کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، یہ لوگ کون تھے، ان کے پیچھے کون تھا، یہ کہاں ہیں، اور ان کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا. پہلا سوال تو یہ پوچھا جائے گا. یہ جو ہے جو آدمی خود اس طرح کی چیزوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ رنگے ہوں. پاکستان کا جو ریلیجس فریڈم پہ ہر سال جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو تھنک ٹینکس ہیں اور ان کی جو آرگنائزیشن جو ہے ریلیجس فریڈم پہ، اس کی ہر سال کی رپورٹ میں پاکستان کا نام لازمی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے کہ ابھی سندھ میں کسی ہندو پہ حملہ ہو گیا، کسی ہندو کی بچی کو اٹھا لیا گیا، کسی سکھ پہ حملہ کر دیا گیا، کوئی کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یہ خبروں میں رہتا ہے پاکستان وائلیشنز کے حوالے سے، جو فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے. اب اس کو انڈیا کے حوالے لے جا کے تو یہ جناب ہیومن رائٹس کمیشن میں ایک لڑائی لڑیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز اے ریلیجس کمیونٹی جس کو آپ مسلم امہ کہتے ہیں. اس وقت وہ لڑائی آپ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل سے انڈیا کہیں زیادہ مضبوط ہے اور اس کی کہیں زیادہ کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، چونکہ اس پہ الزامات نسبتاً کم ہیں. لیکن آپ اسرائیل کے خلاف پوری امت مسلمہ مل کے تو کوئی قرارداد اگر آپ نے پاس کی ہو، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں کوئی انیشیٹ کیا ہو، کوئی پروسیس کسی طریقے سے جو فلسطینین ہیں ان کو کوئی ریلیف لے کے دی ہو کہ جو غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے ان کے ہیومن رائٹس کمپرومائز ہوئے ہیں، تو پھر بات بنے کہ بھائی کوئی انٹرنیشنلی کوئی ہمارے کہنے سننے والا کوئی ہے. جب اس مسئلے پہ آپ کا کوئی کہنا سننے والا نہیں ہے اور آپ جا کے سعودی شہزادے کی صدارت میں بیٹھ کے تو بغیر کوئی بات کیے اٹھ کے جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں، کسی طرح کے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے
تو آپ دنیا کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف ایک ڈوسیے لے کے جا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف چارج شیٹ کر دیں گے اور اس کو پراسیکیوٹ کر دیں گے ایک انٹرنیشنل فورم پہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے والی بات ہے جی۔ پاکستان کا جو انسپیکیبل فیلئر ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ امہ کی رہٹ ہے 70 سال سے، اور جس جگہ پہ جا کے انہوں نے امہ کو کھڑا کیا، پہلے وہ اپنے ادھر ادھر دیکھ لیتے نا، وہ جو سوٹوں اور ٹائیوں والے، اور وہ بھی باقاعدہ کیلف لگا کے تو انہوں نے استریاں کرائی اپنے سوٹ اور ٹائیاں جو ہیں وہ افریقہ کے جو ڈیلیگیٹ تھے جن کے سامنے اس کو کاکڑ صاحب کو بریکٹ کر کے کھڑا کیا گیا، اس میں جو مقام پاکستان کو دیا گیا اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو پاکستان بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی انٹرنیشنل فورمز پہ کوئی ایگریسو پوزیشن اختیار کرنے کی اس میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے۔ آپ کی جو ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ سچویشن ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی چیز انیشیٹ کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی غلط بھی ہو تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ بس صاحب یہ جو اس دن ہوا OIC کے اندر، وہ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مطلب میں نے بھی ٹویٹر پہ اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ 75 سال لگے ہمیں پہلی لائن سے پچھلی دوسری لائن میں جانے پہ، لوگ دوسری لائن سے پگلی لائن میں آتے ہیں۔ ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے جیسے بھی تھا جو بھی تھا لیکن ایک فرسٹ لائن میں کھڑا ہوا کرتا تھا، دنیا کے سامنے ایک موقف رکھا کرتے تھے۔ آج پاکستان کے لیڈر کو پچھلی تیسری لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور ایک تو ظاہری بات ہے وہ مجھے تو ذاتی طور پر بڑی شرمندگی نظر آتی ہے، نہ تو ہمارا ویو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، نہ ہمارے انٹرسٹ کو عالم اسلام واچ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں، بلکہ میں اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کرتے ہیں بیر صاحب کہ میں بھی ڈاکٹر جے شنکر کو سن رہا تو وہ کہہ رہے تھے جناب اس پہ ذرا یہ کریں اس کو، کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش جب پاکستان سے آزاد ہوا تو وہ دے ہیو اسٹارٹڈ پرفارمنگ بیٹر۔ یہ آج ڈاکٹر جے شنکر نے لنڈن میں ایک وہاں پہ ولٹن پارک میں کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ہم جیسے آپ نے مینشن کیا کہ OIC میں پچھلی لائن پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ہماری OIC ہماری بات نہیں سن رہی ان ایشوز کے حوالے سے، تو ڈو یو سی کہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس جیسے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ پاکستان تو جو ہے وہ ایک ایسا ڈوبتا ہوا انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں دے رہا، ڈو یو تھنک کہ اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیپیسٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنی جان ہے ہم دوبارہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ساری ہسٹری ہے، آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے، دیکھا ہے آپ نے اس ڈکے کو، فرینکلی اسپیکنگ دیکھا ہوا ہے، تو جو بندہ ڈکے کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے رائز کے کیا چانسز ہیں۔ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ بر صاحب؟ دیکھیں آپ جو بات شروع کی آپ نے بڑی زبردست، جو دوسری تیسری لائن کے آخری کونے کے قریب میرے خیال میں ادھر 3 بندے رہ گئے ہیں کوئی افریقی ملکوں کے، جس کے بعد بندے کی پکچر ہی نہیں بنتی۔ تو یہ جو آپ کی پکچر بنی ہے، یہ پکچر آپ چونکہ آپ بھارت کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت سے کمپیئر کر کے دیکھیں جب بھارت جو ہے باقاعدہ ایک آنریبل گیسٹ کے طور پہ انوائٹڈ تھا اسی فورم کے اندر، جس کو آپ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کہتے ہیں، اور انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت جو ہے وہ ممبر بنے گا، ون آف دا ممبر، چونکہ اس میں کوئی جو ہے آپ اس کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں، بائی لاز دیکھیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ اسلامی ہو تو تبھی وہ بن سکتا ہے، بلکہ جس ملک میں مسلمانوں کی کوئی تعداد ہے کنسیڈریبل، تو اس میں ایسے ملک بھی تھے جن میں کہ غیر مسلم حکمران تھے لیکن کچھ مسلم آبادی تھی، جیسے کیریبین کچھ ممالک تھے، تو اسی طرح انہوں نے انڈیا کی ایک سائزیبل مسلم پاپولیشن کے حوالے سے اس کو انوائٹ کیا۔